سر مسٹر اقرار الحسن جو کہ صحافی ہیں، انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی اناؤنس کی ہے، وہ کون سی ہے؟ اقرار الحسن کا تعلق بھی عرشہ شریف کے قبیلے سے ہے، اور یہ بڑا ایک کلوز ریلیشن بھی تھا ان دونوں میں۔ اور اقرار الحسن، دیکھیں، ان کا جو ایک صحافتی کریئر ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور بڑے کنٹریبیوشن ہے اقرار الحسن کی، اور وہ جو شو کرتے ہیں سر عام، اور بڑے بڑے جو ہے وہ مافیاز اور بڑے بڑے مگرمچھوں کو اور بڑے بڑے جو ہے وہ اسکینڈلز جو ہیں انہوں نے بریک کیے اے آر وائی پر۔ بڑی آفرز ہوئی اقرار الحسن کو۔ یہ بتانا اس لیے ضروری ہے، میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں کہ یہاں پہ بول جیسے ادارے آئے، بڑے ان نیچرل جو ہیں وہ پیکیجز، ان نیچرل جو ہیں وہ سیلریز، ان نیچرل جو ہے وہ گاڑیاں ڈالے آفرز ہوتی رہیں، مجھے بھی ہوئی۔ تو اقرار الحسن ان لوگوں میں شامل تھے جو ٹس سے مس نہیں ہوئے، لالچ میں نہیں آئے، اور انہوں نے اے آر وائی گروپ کو نہیں چھوڑا، اور اس طرح کے اور بھی نام ہوں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک بڑا جس کو کہتے ہیں دلیرانہ کیریئر ہے ان کا، اور بڑی ان کو بعض کا تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا، کیسز ہوئے۔ مجھے یاد پڑتا ہے مسلم لیگ نون کے دور میں ایک سٹنگ آپریشن انہوں نے کیا، کراچی سے لاہور ٹرین میں اسلحہ بک کروا دیا، اور وہ خواجہ سعد رفیق وزیر ریلوے تھے، اب وہ ان کا جو سیکیورٹی کا پول تھا وہ تو کھول دیا، ننگا کر دیا اقرار الحسن نے، مگر پھر ان پہ مقدمہ درج ایف آئی آر کروا دی گئی، ان کو اریسٹ کر لیا گیا، ٹائپ چیزیں ہوئیں، بڑی دیر وہ کیس چلا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ ایک آئی اوپنر تھا ریلوے کی سیکیورٹی پر، سوالیہ نشان تھا اس وقت، اسی طرح سندھ اسمبلی میں وہ خود پسٹل لے کے اندر چلے گئے۔ آغا سراج درانی مرحوم جو تھے وہ اسپیکر تھے، اور وہ حیران رہ گئے، اور وہ سندھ اسمبلی کی سیکیورٹی کو جو ہے ایکسپوز کر دیا۔ اسی طرح یہ گٹکا مافیا، منشیات مافیا، قبضہ مافیا، چائنا کٹنگ، اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا، اور یہ جعلی پیر، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ایجوکیشن مافیا، اور وہاں پہ جو ہے وہ خواتین کی جو بے حرمتی اور تذلیل اور اس طرح کے سٹنگ آپریشنز، یہ تو خیر ان کا، میں یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اقرار الحسن جو ہے وہ کوئی اگر پولیٹکس بھی انہوں نے شروع کی ہے تو بڑے مضبوط اعصاب کی وہ شخصیت ہے اقرار الحسن، اور بڑا ایک دلیر آدمی ہے، اور سیاست جو ہے وہ دلیر بندہ ہی کر سکتا ہے۔ کمزور دل حضرات جو ہے نا، ان کو سیاست سے اور سیاست کو ان سے دور رکھا جائے، ممنوع ادویات کی طرح۔ تو اب یہ ہے کہ انہوں نے باضابطہ طور پر لاہور پریس کلب و تشریف لائے، اور ہم لوگ بھی موجود تھے وہاں پہ، اور زیادہ مجھے یہ ایک فرق نظر آیا کہ بڑا ایک حوصلے سے انہوں نے سوالات سنے وہاں پہ موجود رپورٹر سے، یوٹیوبر سے، اور میڈیا پرسن سے، اور بڑے اطمینان کے ساتھ، اور وہاں مجیب الرحمان شامی جیسے بڑے نام بھی موجود تھے، انہوں نے بھی سوالات کیے، ہم نے بھی سوالات کیے، ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے، کیا ہو گیا آپ کو، ان چکروں میں ہیں آپ، یعنی کہ اس ملک کی پولیٹکس میں کیا گنجائش ہے ایک نئی پارٹی کی، نئی سیاسی جماعت کی؟ کون لانچ کر رہا آپ کو؟ اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے ہیں آپ؟ کون ہے پیچھے آپ کے؟ پیسہ کون خرچ کرے گا؟ بڑا مہنگا کام ہے اس ملک میں سیاست کرنا، اور پھر ان ایوانوں میں جن کو آپ چور ڈاکو کہتے ہیں، وہاں پہ پھر آپ اپنے لوگوں کو کیسے پہنچائیں گے؟ کیسے پہنچیں گے وہاں پہ؟ کیسے پولیٹکس کریں گے؟ ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ان کا سامنا کیسے کریں گے؟ الیکشن ڈے جس کے بعد آپ پھر دھاندلی کا رونا روئیں گے، اس دن کو کیسے جو ہے نا ان لوگوں کا مقابلہ کریں گے جو 35 40 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں ان صوبوں پر، اس ملک پر؟ تو اقرار الحسن بڑے کانفیڈنٹ تھے بھائی، وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب میں فیس کر لوں گا، اور ایک حقیقی جمہوری پارٹی جس پر نہ تو اسٹیبلشمنٹ کی چھاپ ہوگی، اور نہ ہی اس کا کوئی ذاتی ایجنڈا ہوگا، اور نہ ہی انہوں نے کہا کہ میں خود براہ راست جو ہے کوئی عہدہ لوں گا اس پارٹی میں جو ہے نا اس میں ایک عام جو کارکن ہے، عام ورکر ہے، عام پاکستانی ہے، عام شہری ہے، وہی
اس کا عہدیدار ہوگا، وہی اس کا کارکن ہوگا، وہی اس کا ووٹر ہوگا، وہی اس کا سپورٹر ہوگا، وہی جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات میں، جنرل انتخابات میں وہی کانٹیسٹ کرے گا، اسی کو ہم پارلیمنٹ تک پہنچائیں گے اور وہاں جا کے قومی خدمت کا فریضہ انجام دیں گے۔ یہ اقرار الحسن صاحب نے کہا۔ انہوں نے جناب پارٹی کا نام جو ہے وہ ریویل کیا۔ پارٹی کا نام رکھا جی پاکستان عوام راج تحریک، فی الحال یہ پارٹی کا نام۔ آگے چل کے انہوں نے کہا جی کہ اس پارٹی کے جو کارکن ہیں وہ اس کا نام اگر کوئی بدلنا چاہیں، چینج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ پاکستان عوام راج تحریک، اقرار الحسن کی پارٹی باقاعدہ طور پر ان لاہور پریس کلب میں کر۔ لاہور پریس کلب بڑی تاریخی جگہ ہے۔ لاہور پریس کلب سے میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی بڑی تحریکوں نے جنم لیا۔ ماشاء اللہ کے یقیناً۔ ادوار میں یہاں سے عدلیہ بحالی کی تحریکیں رائٹ۔ چلیں، یہاں پر جو ماشاء اللہ کے ادوار میں بہت بڑی بڑی تحریکوں نے یہاں سے آغاز کیا، اور یہاں سے لانگ مارچ جو ہیں وہ شروع ہوئے اور گجرانوالہ پہنچنے تک پھر عدالتیں جو ہیں وہ آزاد بھی ہوئیں اور بحال بھی، ججز بحال بھی ہوئے، اور ماشاء اللہ جو ہے ان کا زور بھی توڑا گیا۔ تو اب جو ہے ایک انہوں نے وہ کیا، دوسرا انہوں نے اپنا فلیگ جو ہے وہ بھی ریویل کر دیا۔ پرچم کا ان کے جو کلر ہے وہ ریڈ ہے، سرخ رنگ کا پرچم ہے جی، اور اس کے درمیان میں پیلے رنگ کا چاند ستارہ ہے، یعنی کہ پاکستانی پرچم ہی آپ کر لیں، اس کا جو کلرز گرین چینج ایریا ہے۔ ہے اس کو ریڈ آپ تصور کریں، اور اس کے بعد اس کے اندر جو چاند ستارہ وائٹ ہے، یہاں پہ جو ہے وہ یلو کلر کا، اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ ہم نے فوجی راج دیکھا ہے، ہم نے بھٹو کا راج دیکھا ہے، ہم نے خان کا راج دیکھا ہے، ہم نے گورنر راج دیکھا ہے، لیکن اب اس ملک میں عوام کا راج ہو، دیٹس وائی اس کا نام عوام راج پارٹی۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ ایک جمہوری جماعت کے قیام کی تحریک کو ہم پاکستان عوام راج تحریک کا نام دے رہے ہیں، اور اب راج کرے گی خلق خدا، یہ بھی کہا، اور ان کا جو کانفیڈنس لیول تھا وہ بلا کا تھا، اور لگ نہیں رہا تھا کہ یہ ٹی وی اینکر جو ہے یا کوئی صحافی اقرار الحسن جو ہیں وہ کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا آغاز کر، اس سے پہلے ان کا ہوم ورک ہے، ملک میں موسٹلی ایریاز جو ہیں وہ فزیکلی وزٹ کر چکے ہیں، وہاں کے لوگوں سے جا کے مل چکے ہیں، ایک رائٹ۔ چیز۔ دوسری بات، اقرار الحسن کو ابہام نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور ان کی طرز سیاست کے حوالے سے، مسلم لیگ نون کی طرز سیاست کے حوالے سے اور ان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کا سفر، ان کا اقتدار، اور آج جیلیں اور ان کا طرز سیاست، اور ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم کا ماضی، حال اور تقریباً مستقبل اور ان کا طرز سیاست، اور دیگر اس طرح کی پولیٹیکل پارٹیز اور اسٹیبلشمنٹ کا رول، اس حوالے سے اقرار الحسن کی جو گفتگو ہے، جو منشور ہے، اس میں خاصی کلیئرٹی دیکھنے کو مل رہی ہے، اور ابھی فی الحال تو جو ہے وہ ان کا فیس ہی سامنے، اب آہستہ آہستہ وہ اپنے کارڈ شو کرتے ہیں کہ وہ کون سے بڑے نام ہیں جن کو آلریڈی وہ آن بورڈ کر چکے ہیں، لیکن وہ رفتہ رفتہ انہیں ریویل کریں گے، وہ کون سے بڑے نام ہیں جن کو ہم وکٹوں کا نام دیتے ہیں مختلف پارٹیز کی اور وہ گرتی ہیں ایک ایک کر کے، کیا وہ نام، وہ بڑے بت جو ہیں، قداور سیاسی بت جو ہیں، وہ اقرار الحسن کی دعوت پر عوام راج پارٹی جو ہے اس کو جوائن کریں گے، یا کسی فون کال پہ وہ پاکستان عوام راج تحریک کا حصہ بنتے جائیں گے؟ کیا اس طرح ہوگا؟ ہم نے جو ہے وہ ایکسپیرینس کیا استحکام پاکستان پارٹی کی جس دن لانچ ہوئی پی سی ہوٹل کرسٹل ہال میں وہاں پہ موجود تھا، تو اس سے پہلے اس پارٹی کے جو پریزیڈنٹ عبدالعلیم خان وہ ہمیں کہہ چکے تھے کہ اب وہ اس ملک میں سیاست نہیں کریں گے، صرف کاروبار کریں گے۔ پھر اچانک وہ ایک ڈنر رکھتے ہیں اپنے گھر پہ اور وہاں پہ ایک بہت بڑا کٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں ایک دعوت نامہ آتا ہے پی سی ہوٹل میں ایک نئی پارٹی کا نام، پرچم
रिवील किया जाएगा। ठीक ठीक। ठीक है जी। पीसी पहुंचने तक हमें पार्टी के नाम का नहीं पता बिंगे जर्नलिस्ट बिंगे मीडिया, हमें परचम के रंग का नहीं पता। सरप्राइज है। ठीक है जी। इसी तरह एसएमडी स्क्रीन्स वहां पे लगी जिस तरह लाहौर प्रेस क्लब में लगी। ठीक है जी। ये पीसी प्रेस क्लब है, वो पीसी पर्ल कॉन्टिनेंट, दोनों पीसी। राइट। फासला आधा किलोमीटर। वहां पे पार्टी का करता धरता अब्दुल अलीम खान, यहां पे इकरारुल हसन। वहां पे क्या होता है, इसी तरह पार्टी का नाम रिवील किया जाता है कि पार्टी का नाम है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। उसके बाद स्क्रीन पे इसी तरह परचम चलता, परचम चलने के बाद एक एक करके क्रिस्टल हॉल में, क्रिस्टल हॉल की सीढ़ियों से बुझे हुए, उदास, गमगीन, बड़े बड़े नामों वाले पॉलिटिशियन हॉल में दाखिल होना शुरू होते हैं। उनमें सबसे पहले महमूद मौलवी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्स पार्लियामेंटेरियन। उसके बाद इमरान इस्माइल, एक्स गवर्नर पीटीआई, यानी कि वो आज पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। वो आके बैठते हैं। थोड़ी देर के बाद इंतहाई गमजदा चेहरा छुपाते हुए फवाद चौधरी आके बैठते हैं। इसी तरह इमरान खान के आशिक, इश्क इमरान में जान देने के वादे करने वाले अली जैदी आके बैठते, फयाजुल हसन चौहान आके बैठते, गालबन फिरदौस आशिकवान आके बैठते। ये पीटीआई के बड़े बड़े बुर्ज जो है वो अचानक से अब्दुल अलीम खान, जहांगीर खान तरीन आके बैठते, ओन चौधरी आके बैठते। तो ये अलीम खान के लेफ्ट राइट आके एक स्टेज हेड टेबल जो है उस पर ये लोग बैठते हैं। लेकिन बॉडी लैंग्वेज किसी की भी रिलैक्स नहीं थी, चेहरे पे मुस्कुराहट असली वाली किसी के भी दिखाई नहीं दे रही थी। तो वो तो उसी दिन ही, जिस दिन परचम रिवील हुआ, जिस दिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च हुई, उसी दिन ही ये सारे चेहरे जो हैं वो रिवील कर दिए गए और उन्हें अनाउंस कर दिया गया। मगर यहां ये जो पाकिस्तान अवाम राज तहरीक है, बड़ा सिमिलर है उनका जो है ना लॉन्च सिमिलर है। राइट। एसएमडी स्क्रीन, एसएमडी स्क्रीन, स्क्रीन पे नाम, स्क्रीन पे नाम, स्क्रीन पे परचम, स्क्रीन पे परचम, प्रेसिडेंट की स्पीच, रहनुमा की स्पीच, सेम। सिर्फ क्या हुआ कि यहां पे वो फेसेस अभी रिवील नहीं हुए, वो दूसरे मरहले में, क्योंकि ये मेरा अंदाजा है कि इकरारुल हसन की पार्टी में कुछ बड़े नाम जो हैं वो ऑन बोर्ड है और उनको रफ्ता रफ्ता रिवील किया जाएगा। हाँ, क्या वो इकरारुल हसन के ये जो फर्स्ट फ्लाइट है उनकी, ये उससे मुतासर होके आए, इकरार के कोई बेदाग माजी से मुतासर होके आएंगे, या ये उसी तरह क्रिस्टल हॉल की सीढ़ियों से बोझल कदमों के साथ चलते हुए किसी हुक्मनामे की वजह से आए और अवाम राज पार्टी का बैज अपने सीने पे सजाएंगे, उसके परचम वाला कपड़ा या वो जो भी कहते हैं आप अपने गले में फ्लैग डालेंगे। राइट। ठीक है जी। और इकरारुल हसन उनको वो अपना फ्लैग पहनाते हुए तस्वीर जो है वो रिलीज किया करेंगे। तो ये अब एक मामला है, कुछ दिनों में रिवील हो जाएगा हो ये सब। जाएगा। हाँ हाँ, जी। अलबत्ता उधर ये हुआ कि जितने लोगों ने ज्वाइन की वो पार्टी, उसके बाद जब भी उनसे बात हुई तो उसमें यही लगा कि अगर अचीव किया उस पार्टी में, तो उस पार्टी के प्रेसिडेंट ने अचीव किया, वो आज वजीर है। और बाकी जितने लोगों ने ज्वाइन किया था और उनके नीचे जितनी लीडरशिप थी वो घरों में बैठी।